الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب العزت حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، تدبیر یہ تھی کہ لشبیلا بیان ہوگا، اور تقدیر یہ تھی کہ جو ہوا۔ لشبیلا میں پروگرام کیوں نہ ہو سکا، یہ واضح کہہ دوں آپ کو، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں، اپنوں کی مہربانی ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مگر کوئی بات نہیں، خدا سلامت رکھے ہمارے ان میمن بھائیوں کو۔ ویسے اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہ بھی کریں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس شہر میں اجمی افکار کو پھیلانے اور بدعت کو فروغ دینے میں بھی اسی برادری کے کچھ لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ توحید و سنت کی اشاعت میں بھی اتنا اہم کردار ادا کرے کہ پچھلی ساری قضائیں ادا ہو جائیں۔ کیوں خطیب پاکستان تیرے عشاق نمازیں جو قضا کرتے ہیں ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں، آپ تو گھبرا رہے تھے۔ اس شخص کی باتیں چاہے کیسی کیوں نہ سنا کرو، حکم دیتا ہوں۔ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کون بول رہا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ضربے لگانے دیا کرو۔ شہباز شاہی بھی بڑی اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی ابابیل بھی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ شہباز شاہی کو رس آتا ہے۔ ہم جب ابھی لشبیلا پہنچے تو میرے کان میں بھنک پڑی کہ مجاور برادری سے تعلق رکھنے والے کچھ عناصر وہاں آئے، تو وہ بغلے بجاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھا ہم نے جلسہ تحت نحت کر دیا کہ نہیں؟ تو احساس کمتری کے مارے ہوئے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
سے کہہ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آپ کی تسکین کر دی جائے گی، آپ کا دل ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ میں نے رات بھی کہا تھا بڑے سکون سے، جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ گفتگو کرنے کا اللہ نے تھوڑا سا سلیقہ بخشا ہے، ہو سکتی ہیں جذباتی باتیں، لیکن میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک علاج جاری رہے گا جب تک بیماری ختم نہیں ہو جائے، جب تک قصے کہانیاں ٹوٹ کے مرثیے پروفیشنل شعراء کے اجڑے ہوئے بدبودار شعر، میلاد اکبری کی صورتیں، آرٹیفیشل سٹوریز کو الفلیلائی داستان کے روپ میں بیان کرنے والے پروفیشنل اسپیکر جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی، عبد المجید ندیم کا جہاد جاری رہے گا۔ اس دن ایک صاحب نے مجھ سے فون پر بات کی کہ صاحب آپ کی پابندیاں لگتی ہیں، ان پہ کیوں نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا شہباز شاہی ہی پنجرے میں ہوا کرتے ہیں، کبھی کوے کو بھی آپ نے دیکھا پنجرے میں؟ کوا تو یا گھاٹی پاڑے میں ہوتا ہے یا بھیم پورے میں ہوتا ہے۔ شہپروزار و زغندر بند قید سیب نیس، یہ سعادت قسمت شہباز و شاہی کردہ۔ ہماری روایات ہیں، ہم ایک ماضی رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس ماضی سے وابستہ رکھے، اسی راستے پر چلتا رکھے، اسی راستے پر زندگی کی شام ہو جائے اور انہی کرداروں کے ساتھ ہم حشر میں معشور ہوں۔ مجھے نسبت ہے شیخ الہند سے، میں نام لیوا ہوں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا، میں نام لیوا ہوں انور شاہ کاشمیری کا، نام لیوا ہوں اسماعیل شہید کا، میں نام لیوا ہوں حسین احمد مدنی کا۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے اس جرم پہ ناز ہے، یہی میری متاع عزیز ہے۔ اگر کوئی ایسے شخص سے نسبت قائم کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا جس نے بڑے صغیر میں کفر شرک کا بلڈوزر چلایا، کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا، تو میں ان کرداروں پہ کیوں نہ فخر کروں کہ جن کی کاوشوں سے لاکھوں سکھ اور ہندو رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ یہاں تو ایسے لوگ اعلی حضرت اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے جنہوں نے کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا۔ شیخ الہند محمود الحسن پہ فتویٰ، اسماعیل شہید پہ فتویٰ، محمد علی جوہر پہ فتویٰ، الطاف حسین حالی پہ فتویٰ، اکبر الہبادی پہ فتویٰ، علامہ اقبال پہ فتویٰ، محمد علی جناح پہ فتویٰ، انور شاہ کاشمیری پہ فتویٰ، مفتی کفایت اللہ پہ فتویٰ، محمد الیاس دہلوی مبلغ اسلام پہ فتویٰ، ظفر علی خان مرحوم پہ بھی فتویٰ لگا تو کہنے لگا توبہ میری، کوئی ترکی لے گیا تھا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی غریباں لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گئے۔ اگر کوئی ان کرداروں پہ فخر کرتا ہے تو میں ان لوگوں پہ کیوں فخر نہ کروں جو بڑے صغیر میں نشان حق و صداقت تھے۔ اس لیے
لچبیلا کا پروگرام منتقل ہو کر یہاں آوے، وہ یہاں اپنے گھر آوے۔ حاجی حسین کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کھائی مجلس میمن کمیٹی کے صدر صاحب کو، اپنے عزیز یوسف صاحب کو، صالح محمد صاحب کو، حاجی عبدالستار صاحب کو، ان کے رفقاء کار اور اس کمیٹی کے کارکنان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے یہ سرپرست ہیں، ان کی دعاؤں سے اور ان کی شفقتوں سے ناموس صحابہ کی عزت، ناموس صحابہ کے لیے، عزت اہل بیت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آواز مؤثر ہو رہی ہے، ان کا خون جگر بھی شامل ہے۔ تو کل کا پروگرام انشاءاللہ پورے جاہو جلال اور پورے وقار و شکوہ دہلی کالونی سعید آباد میں ہوگا، مہاجر کیمپ نمبر 3 میں۔ اور آپ کو آج میں جلدی چھٹی دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کل پورے عزم اور بلبلے کے ساتھ وہاں پہنچے، اس لیے کہ وہاں قصہ کہانی اور ٹوٹ کے بیان کرنے والوں نے اچھے خاصے ذہنوں کو بیمار کر رکھا ہے۔ قرآن کی بارش ہوگی کل، قرآن کی بارش ہوگی، بیماروں کو خارش ہوگی۔ اب جو کل بات شروع کی تھی اس کا تتمہ اور تکملہ عرض کر دوں۔ دعائے خلیل کے 3 شعبے، تلاوت آیات بینات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس، یہ تینوں قیامت تک جاری رہیں گے۔ تلاوت رسول کے فیضان سے قراء کی کھیت پیدا ہوئی، یہ بھی قیامت تک رہے گی۔ رسول کی کرت صدقے جاؤں، وحی کے آغاز پر ذرا تیز زبان چلتی تھی پیغمبر کی۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوبم جلدی مت کیجیے، عجلت میں زبان نہ چلائیے۔ الہ العالمین اس لیے جلدی زبان چلاتا ہوں کہ وحی کا کوئی لفظ، کوئی حرف یا جملہ رہ نہ جائے۔ رب کائنات نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ رہ جائے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف، میرے محبوب یہ فکر نہ کیجیے، آپ کے دل میں قرآن کا ذخیرہ محفوظ کرنا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان سے قرآن بیان کروانا بھی ہمارا کام، اس کے معانی اور مفاہیم بھی آپ کے دل میں اتارنا ہمارا کام۔ لہذا جب وحی ہوا کرے تو آپ آرام سکون کے ساتھ وحی کی اتباع کیا کیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے محبوب ذرا قرآن کو حسن صوت سے مزین کیا کیجیے۔ کملی والے نے تلاوت کی تو تلاوت کے فیض سے قرآن، حضور نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی تو تعلیم کے فیض سے معلمین آئے، حضور نے تزکیہ نفس کیا تو مجاہدین آئے،
آئیے کراچی کے روشن ضمیروں آئیے ذرا گرد و پیش پر نظر ڈالیں کہ آج دعائے خلیل کے یہ تینوں آثار و نقوش کہاں ملتے ہیں، قراء کہاں ملتے ہیں، معلمین اور مدرسین کہاں ملتے ہیں، مجاہدین کہاں ملتے ہیں۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ قراء ڈھونڈیں گے تو بحمد اللہ تعالی اسی مکتب فکر میں نظر آئیں گے۔ کہاں؟ علماء دیوبند میں، علماء حق میں، ادھر قصیدہ خوب پڑھا جائے گا، مرثیہ کیا کہا جی؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد، واہ واہ اللہ کی کمال ہے کمال، یہ آپ کو بہت سو سے مل جائے گی۔ لیکن قرآن کی تلاوت جسے سن کر خدا کے فرشتے جھومے، وہ صاحب دل صاحب نظر یہیں ملے گے۔ ان کو جب قرآن پڑھنا پڑ جائے، پہلے تو قریب آئیں گے نہیں، لیکن بقدر ضرورت اگر پڑھنا بھی پڑ جائے تو پھر مالک الملک تل ملک من شاء انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کی کس طرح اور دورہ پڑھنا ہو، قصیدہ پڑھنا ہو، مرثیہ پڑھنا ہو، میلاد اکبری پڑھنا ہو تو خاندانی کاری معلوم ہوتے ہیں۔ آج بھی اس وقت قرآن کی تلاوت کے 4 اصول ہیں، تجوید، ترتیل، ترتیل اور توقیف، یہ چاروں بحمد اللہ تعالی آپ کو اسی مکتب فکر میں ملے۔ ابھی پچھلے دنوں ملتان میں ہمارے ایک درویش قاری صاحب کا سفر ہوا ہے عالم بقا کی طرف، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ ہمیشہ کے لیے دنیا میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس شخص نے کئی ہزار انسانوں کے سینے میں قرآن کا نور بھر دیا۔ اس کے وہ شاگرد کہ جو سبا کے قاری ہیں ان کی تعداد سینکڑوں بنتی ہے، سینکڑوں۔ میں نے ان کے جنازے کے اجتماع میں کہا تھا کہ وہ مجدد ہیں دار حاضر میں کرت کے، قاری رحیم بخش، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑے فقیر میں 3 بزرگ یہ ابھی ماضی قریب میں مجدد گزرے ہیں۔ میں امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری کو مجدد خطابت کہتا ہوں، مفتی محمود کو مجدد سیاست کہتا ہوں۔ اس لیے مفتی محمود اس لیے میرے نزدیک مجدد سیاست کہ فرنگی ساتھ چونے مولوی کو دھکیل کر حجرے میں پہنچا دیا اور کہا کہ تم یہاں تسبیح پڑھا کرو اور رومال یوں رکھ کے آیا تھا۔ شکر ہوا جیسے بین الاقوامی یتیم آ رہا ہے کوئی، زکوٰۃ وصول کیا کرو۔
کوئی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دیا کرو، مر جائے تو نماز جنازہ پڑھاتے اسے ہم دائمی دھکا دے دیا کرو، نکاح پڑھایا کرو، ساری رات نوافل ادا کیا کرو، تلاوت کیا کرو، قائم الدہر بن جاؤ، قائم اللیل بن جاؤ، نو آبجیکشن۔ لیکن تمہیں ملک کی انتظام میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ملک کی نظم و ضبط اور ملک کا جو ڈسپلن ہے اس کو ٹائی اور پتلون مین وہ چلا سکتے ہیں، مولوی تو معاشرے کا عضو معطل مرفوع قلم۔ فرنگی سازش نے دھکیل کر حجرے میں پہنچا دیا مولویوں کو، اور یہ عام ذہن بن گیا تھا کہ میدان میں آ کر دینی سیاست کو چلانا مولویوں کا کام نہیں، بلکہ یہ تو ذہن بن گیا تھا کہ دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز۔ یہ تیر بھی انگریز اور انگریز کے ٹوڑیوں کا چلایا ہوا ہے۔ دین سراسر سیاست ہے بابا۔ دین تعویذ گنجا لکھنے کا نام نہیں ہے، نہ چادریں بزرگوں کی قبروں سے چادریں وصول کرنے کا نام دین ہے، نہ 11ویں کے ٹائٹل سے قوم کا مال اڑانے کا نام ہے کہ 11ویں کا مال کھا 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 کے ڈبل ڈیکر ہو کر اتنے پل جاؤ کہ کروڑوں جیسی گاڑیوں کے گیٹ میں گھس ہی نہ سکو۔ دین بدر میں اترنے کا نام ہے، دین عہد میں اترنے کا نام ہے، دین تبوک و یرموک و قادسیہ مدائن کے مراحل سے گزرنے کا نام ہے، دین فرعون کو پابند زمین کرنے کا نام ہے، ابو جہل کو کتے کی موت مارنے کا نام ہے، سلمان و بلال کو بلند کرنے کا نام ہے، ظالم کا سر نیچا اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کا نام ہے۔ دین کے نمائندے ہیں صحابہ رسول کے بعد احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی، عبد القادر گیلانی، مجدد الثانی، شاہ ولی اللہ، معین الدین چشتی، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان لوگوں کو۔ یہ لوگ دین کے نمائندہ ہیں، اور یہ جن جو مزاروں پہ بیٹھی ہوئی ہے سبز پوش یا سیاہ پوش، یہ تو فنکار ہے بابا، فنکار۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر۔ مفتی صاحب نے تجدید کی، دینی سیاست کا احیاء کیا، اور میدان میں اترا تو پھر یوں اترا۔ بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا جس نے بڑے بڑے قداور سیاست دانوں کو ناک آؤٹ کیا، جب ڈیرہ اسماعیل خان میں اس درویش کا مقابلہ ہوا تو خود ناک آؤٹ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تاریخ تمام عقیدت پیش کرتی ہے اس درویش کو کہ پنجاب میں علامہ اقبال کے بیٹے کی ضمانت ضبط ہو گئی، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں حسین احمد مدنی کے بیٹے نے وڈیرے کے بیٹے کی کو ایسی شکست دی کہ نسلیں نہیں بھول سکے۔ اگر تاریخ چلی تو اسے قائد چلا گیا، اگر وہ اسمبلی میں گیا تو اس کی بات بڑی توجہ سے سنی گئی، اگر وہ مسند تدریس میں بیٹھا تو اس جیسا محدث کوئی نہیں، وہ مسند ارشاد پہ آیا تو اس جیسا خطیب کوئی نہیں، وہ منسٹر بنا تو اس جیسا کوئی درویش نہیں۔ چیف منسٹر ہاؤس کے درے دیوار یاد کرتے ہیں اس درویش وزیر اعلیٰ کو کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو وہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں ڈوب جاتا ہے، جس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں جب رمضان گزرا تو 3 قرآن ختم کروائے اپنی چیف منسٹر ہاؤس میں، جس کے صوبے میں مغربی لباس پر پابندی
ہوا آج اگر شیروانی یا شلوار کو اپنایا جا رہا ہے اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے، لیکن اس کی ابتدا ہوتی درویش نے کی. مجھے یاد ہے وزٹ میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم بھی تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، مفتی صاحب نے ڈرائیور سے کہا گاڑی یہیں روک دو، جنگل تھا، ساری گاڑیاں رک گئی، 20-25 گاڑیاں تھیں، ان میں ڈی آئی جی بھی تھا، ڈی سی بھی تھا، ایس پی بھی تھا، ڈی ایس پی بھی تھا، اور پھر انسپکٹر وغیرہ سارا عملہ تھا. خود مفتی صاحب نے اذان دی، وزیر اعلیٰ صاحب نے، اور اس کے بعد ایک رومال ان کے کندھے پہ ہوتا تھا، ایک رومال بندھا ہوا تو کندھے والا رومال مسلح بنا لیا. ڈی سی نے بھی پاکٹ سے رومال نکالا، ایس پی نے بھی پاکٹ سے رومال نکالا، ڈی آئی جی صاحب نے بھی جیب سے رومال نکالا، گھر پہ باندھا. اتفاق سے میرے ساتھ ڈی سی صاحب کھڑے تھے، میں نے ان کے کان میں کہا ڈی سی صاحب وضو ہے یا نہیں؟ میرے لب مسکرا کے کھڑے لگا مولانا جب سے یہ شخص وزیر اعلیٰ بنا ہے ہم گھر سے وضو کر کے ہی آیا تھا. سہرا پکارتا ہے کہ مجنوں کہاں گیا، سہرا پکارتا ہے کہ مجنوں کہاں گیا. میرا عزیز دوست اور حضرت قاری صاحب کو میں نے کہا یہ مجدد فرق، مجدد تجوید و فرق. امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجہول خطابت کا شہر توڑا، مفتی صاحب نے مجہول اور بدیسی سیاست کا جادو توڑا، اور قاری صاحب مرحوم نے مجہول تلاوت کا شہر توڑا. ورنہ تلاوت ہو رہی تھی والضحیٰ واللیل اذا سجا ووجدک ضالا فہدی، تلاوت ہو رہی ہے. اور حضور نے فرمایا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بہت سے پڑھنے والے ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کو لعنت دے. ارے تمہارے اسی کراچی کا درویش قاری فتح محمد کا جو ہے جس انتظار میں نبی نے بیٹھا ہے کہ موت رسول اللہ کے شہر میں آئے. کیا اس کی کوشش اور محنتوں سے ہزاروں لوگ فیضیاب نہیں ہوئے؟ قاری ملیں گے تو یہی علماء حق میں مصر کے قاری، سعودی عربیہ کے قاری، پاکستان کے قاری. ابھی میرا عزیز چھوٹا سا بچہ ہے قاری صاحب کا نواسا، وہ پہلے الحمدللہ صوبائی مقابلے میں اول ہے. اب اللہ کے فضل کرم سے سنا ہے کہ ملک کے مرکزی مقابلے میں اول آیا. قرآن یہی ملیں گے، معلمین اور مدرسین آپ کو یہی ملیں گے، مصنفین یہی ملیں گے، مجاہدین یہی ملیں گے. سب سے پہلے برے صغیر میں قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت کیا ولی اللہ نے. میں اپنے بزرگوں کی کنٹریبیوشن بیان کر رہا ہوں. ایک جگہ پر میرا دوست مجاہد برادری سے نمائندگی کرنے والا وہ کہہ رہا تھا، اپنی خدمات بیان کر رہا تھا. میں نے ایک جگہ پر تبلیغی جماعت والوں کے خلاف بولا، سامنے سے اٹھ کر ایک آدمی نے جوتا اٹھا کے مارا، میرے منہ پہ آ لگا. میں صبر کر گیا، میں صبر کر گیا. اس نے اگر تو جوتا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا لیکن میں صبر کر گیا. آخر خدمت ہے. برے صغیر میں سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ لکھنے والا کون ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر اردو ترجمہ شاہ ولی اللہ کا ترجم حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ رفیع الدین، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی،
اور پھر یہ وہ تراجم ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی تراجم گرامر کے مطابق لکھے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے لکھے گئے ہیں. آج ایک ترجمے پر پابندی لگ گئی ہے سعودی عربیہ میں، پوری عرب کنٹریز میں، لیکن خاص طور پر سعودی عربیہ میں کیا لگ گئی ہے؟ پابندی لگ گئی. وہ کون سا ترجمہ؟ نام کیا ہے اس کا جی؟ نام کیا ہے اس کا؟ جزاک اللہ. میرے نوجوان وہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا نام ہے عزیز رہوں کا؟ نام ملاحظہ فرمائیے اور کام ملاحظہ فرمائیے. اکھو انی تو نہ چراکو بی بی کنز ایمان وزن شوقی غیر محلے ہی. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کسی سیاہ خان کا نام روشن دین رکھ دو. چہرہ تمیرا پچھلا بات ہے نہ روشن دین، کرنا درجے کا ظالم نہ فضل دی کرم دی. مسئلہ اتنا ہی ہوتا نہ رکن دی کنزل ایمان. سعودی عربیہ میں اس کو بین کر دیا گیا. کیوں؟ کہ اس میں قرآن پاک کی آیات کا ایسا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو قرآن کی منشا کے خلاف ہے. ایک ترجمے پر پاکستان میں بھی پابندی لگی ہے. وہ کس کا ترجمہ تھا؟ غلام محمد قادیانی کا، مرزائیوں کا. جس ترجمے پر پاکستان میں پابندی لگی وہ تو غیر مسلم اقلیت قرار پا چکے، تو جن کے ترجمے پر مرکز دین سعودی عربیہ میں پابندی لگی ہے، دامن یار خدا ڈھانپ لو پردہ تیرا. ایک صاحب وہ جب قد بڑھانے کے لیے شملہ اونچا رکھتے ہیں، شملہ یوں ہوتا ہے جیسے سانپ کی وہ ہوتی ہے سانپ کا پھن ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح وہ شملہ رکھتا ہے بیچارہ اپنی قد بڑھانے کے لیے. وہ صاحب اس دن پہلے تو انہوں نے مجھ پر غیظ و غضب کیا، اظہار غیظ و غضب کیا. ان کے ترکش میں جتنی گالیاں تھیں ماشاءاللہ وہ ساری مجھے دی. اس کے بعد کہنے لگے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. ان کو میں نے کہا مولانا بات دیکھو سنو، اس ملک کے حالات پر رحم کرو خدا کی قسم. باتیں بہت ہیں کہیں جا سکتی ہیں لیکن ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ ملک کی امن و سلامتی ہمیں عزیز ہے. ہم کہتے ہیں اس ملک کے حالات پر رحم کرو. لیکن اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا تو وہ اس کو قرار دیا جائے گا کہ جس کے پاس نقلی مال ہے. حرمین شریفین سے جس کے افکار و خیالات نہیں ملیں گے وہی گھبرائے. ہم کیوں گھبرائے؟ ہم کیوں گھبرائے؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں الحمدللہ تعالی. قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے علماء دیوبند، تفسیریں لکھنے والے علماء دیوبند، قرآن و سنت کی عزت و ناموس کے لیے جامع ہتھیلی پر لے کر سربکش پھرنے والے علماء دیوبند. مرزائیوں کا تعاقب کس نے کیا؟ قادیانی فتنے کی نشاندہی سب سے پہلے کس نے کی؟ سید اللہ شاہ بخاری پر اللہ کی رحمتیں ہیں، مولانا داود غزنوی پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہیں، قاضی ثناء اللہ اپنی ثانی پتی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اور پھر جن بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا میرے دل میں ان کا بے حد احترام ہے، بے حد احترام ہے. تحریک تحفظ ختم نبوت انہی درویشوں نے چلائی.
فرنگی سازشوں کا تار پار بکھیرا تو انہیں درویش. ہندو اور سکھوں کے اذان کو ناکام بنانے کے لیے ٹکراتے ہوئے بالاکوٹ میں شہید ہو گئے تو یہی. بخاری شریف کی تصریح فیض الباری حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ لکھی ہوئی تصریح ہے بخاری شریف کی. کراچی کے دوستوں سعودیہ عربیہ فیض الباری کی شرح بخاری مولانا انور شاہ کاشمیری کی لکھی ہوئی جو ہے سرکاری خرچ پر تباہ کرا رہے ہیں. ان کا پروگرام ہے کہ عالم اسلام میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسلام سعودیہ گورنمنٹ. اور اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بخاری وجود میں آئی ہے فیض الباری سے بہتر شرح آج تک نہیں لکھی. مسلم شریف کی شرح فتح ملہم انور شاہ کاشمیری کے شاگرد اور پاکستان کی تاریخ کے حقیقی بانی حقیقی قائد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھی گئی. تاریخ پاکستان میں قربانیاں دینے والے یہی. جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے مغربی پاکستان میں آزادی کا پرچم کس نے لہرایا اور مشرقی پاکستان میں آزادی کا پرچم کس نے لہرایا. مشرقی پاکستان میں آزادی کا پرچم ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا جا رہا ہے. مغربی پاکستان میں آزادی کا پرچم شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا جا رہا ہے. اور تاریخ پاکستان کے قائد محمد علی جناح کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ علامہ عثمانی. اور یہ 100 روپیہ ہے تو 5 روپیہ ہے. یہ تعویذ لکھ رہے ہیں. یہ 40ویں کے دین ثابت کر رہے ہیں. یہ جمعرات کے دین ثابت کر رہے ہیں. جبھی تو پیر صاحب پگارا نے بیان دیا تھا نا کہ گول میز کانفرنس کے لیے جو دعوت نامہ بھیجا گیا اس میں اور کچھ نہیں لکھا تھا, صرف جمعرات لکھی تھی. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ جمعراتیوں کی طرف سے ہے. سیدھا ساتھا جمعرات 40 کسی کا کوئی مرا صحیح ان کی انکم شروع. غریب آدمی جاتا کہتا مولوی صاحب دعا کرو اللہ میرے باپ کو جنت عطا کرے. مولوی صاحب کہتے ہیں خوش کے نا پہلے پیزے کی دیگ پکائے پھر جنت ملے گی. اس لیے کہ بزرگوں کا خوش کرنا ضروری ہے. بزرگ اللہ سے کہتے ہیں پھر اللہ مان لیتا ہے. وہ بیچارہ کہیں سے قرضہ لیتا ہے کچھ کرتا ہے مگر دیگ پکا کے مولوی صاحب کے میدے میں پھینکتا ہے مٹیریل. میں خام مغرب نام سنتا ہوں تو بس مولوی صاحب فنکار ہوا کہتا ہے جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا ہے لیکن جنت کا دروازہ بند ہے لہذا جمعرات کی دیکھ پکڑا. وہ بیچارہ کہیں سے کرتا ہے ادھار میں قرضہ لے مگر جب دیکھ پکاتا ہے پھر مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے پلیٹ. مولوی صاحب کہتے ہیں جنت کا دروازہ تو کھل گیا ہے لیکن تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ہے آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کو دیں گے. وہ بیچارہ 40ویں کے لیے رنگ کرتا ہے اتنے میں محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے رون کے افرے نہ شروع ہو جاتی ہے. دین تو ہوا مطلب تو ہوا نا رون کے ہی رون کے ہیں. اقبال بیچارہ جتنی درد مندی سے کہا گیا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. دور حاضر کے مزدور کسان اور محنت کش کو صرف جاگیردار نے ہی کمیونزم کی طرف نہیں دھکیلا ان سنگ دنوں نے بھی دھکیلا. یہ دن کا سائز اب ناقابل برداشت ہو گیا. میں نے پتہ نہیں آپ کو سنا ہے
بیرون سفر میں جاتے ہوئے اسی جہاز میں ایک یہاں پہ گدی نشین صاحب سفر کر رہے تھے. پہلے تو مجھے خیال نہیں ہوا 400 مسافر کا جہاز تھا. ایتھنز سے جب ہمارا جہاز کوپن ہیگن کے لیے اڑا تو سواریاں ایتھنز میں کچھ اتر گئی تھی. اب جب میں نے دیکھا تو پیر صاحب تشریف فرما ہے. آپ یقین کریں 2 سیٹیں پیر صاحب کے لیے انگیج کرائی گئی تھی. پارٹیشن لائن جو بیچ میں ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی. اور ماشاءاللہ پیر صاحب اس کے رسول میں سوکھ کر اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ دونوں سیٹوں کے فیض پہنچ رہا تھا. دونوں سیٹوں. ایک انگریز اخبار نویس مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کرتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بھی تمہارا ہے. میں نے کہا نہیں یہ تمہارا ہے. میرے کیمپ میں گھسا ہوا ضرور ہے مگر دل تمہاری ہے. اسلام میں اس سائز کی کوشش بھی جائے گی. نو چانس پلیز. نو چانس فار دس سائز. اسلام تو بڑا دین فطرت ہے, بڑا نازک نقطہ نظر ہے. میرے عزیز دوستو, قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر لکھنے والے کون؟ علماء حق. احادیث کی شرح لکھنے والے علماء حق. دارالعلوم دیوبند کی عظمتوں کو خدا اور بلند کرے. اس دن اصل میں تکلیف تو ہے بہت ہونا بیچاروں کو. آج کل سخت تکلیف ہے, اللہ نے شفائے کاملہ عطا فرمائے. اس دن کہنے لگے ان سے دارالعلوم میں جھگڑا ہے. اگر یہ حق والے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ میں نے کہا مولوی صاحب ہندو میں جھگڑا ہوتا ہے, مردوں میں کبھی نہیں ہوتا. مردہ پرستو, مردوں میں جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں, باپ بیٹے میں بھی تلخی ہو جاتی ہے. جہاں تار زندہ بیٹھے گے کبھی نہ کبھی ان میں شکر رنجی ہو جائے گی, آواز اونچی ہو جائے گی. کبھی قبروں میں آپ نے لڑائی جھگڑا دیکھا ہے؟ تو اطلاع مرد ہے کہ دیوبند کے حالات پر سکون ہیں اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دارالعلوم دیوبند اپنی روایات کے مطابق پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. ولو کر حل مناسقون. دارالعلوم دیوبند نے مفسر پیدا کیے, دارالعلوم دیوبند نے معلم پیدا کیے, دارالعلوم دیوبند نے قاری پیدا کیے, دارالعلوم دیوبند نے مجاہد پیدا کیے, مجاور پیدا نہیں کیے. مجاور پیدا کیے. کون سا گھر ہے جہاں بیٹھتی زیور نہیں ہے؟ اور محمد الیاس پر تو خدا کی رحمتوں کی گھٹا برستی رہے. جس کی تبلیغی جماعت نے آج عجیب پڑھے لکھے نوجوان ایک بات کہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ کہ اس وقت تبلیغی جماعت جو ہے وہ پوری دنیا میں واحد اسلام کی نمائندہ جماعت, پوری دنیا میں اسلام کی واحد نمائندہ جماعت, جس کی دعوت پر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے. جو چور اور راہبن تھے وہ متقی اور راہبر نظر آتے. پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا ہے, رائے نے ان دوستوں نے بھی کانفرنس کی تھی. ہاں سب کچھ پچھلی رات ہو گئی ہے نا بات. خاجن چلو, رائے چلو, خاجن چلو, پوسٹر بڑے بڑے. میرے عزیز دوستو خدا کی قسم ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں راون لے جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں راون, ہم بھی کہتے ہیں راون چلو. انہوں نے رجوع کر لیا, ہم نے رجوع نہیں کیا. ویسے ہر جائی آدمی کا کیا اعتبار, وہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی. کل کہتے تھے راون چلو, آج کہتے ہیں مت چلو. ہم کل بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی کہیں گے راون چلو. اس مرتبہ راون میں میرے اٹک کے دوستوں نے چائے کی دعوت دی. وہاں عجیب صورت حال تھی. بس
شاہنپور کے دوستوں نے چھت کے علاقہ کے دوست مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بھی چھت سے محبت ہے، اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ چھت کا کوئی معمولی گاؤں بھی شاید ایسا نہ ہو جہاں اللہ نے مجھے نہ پہنچایا ہو. بڑے سچے دوست ہیں، بڑے کھڑے لوگ ہیں. تو ان کے کیمپ میں ملا ہے اور یہ فیض ہے شیخ القرآن غلام اللہ خان. آج شیخ القرآن غلام اللہ خان کا نام آئے تو پیٹ پرست کی انتڑیوں میں بل پڑتے ہیں اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے اس کے. شیخ القرآن مرحوم نے اللہ اس کو کروڑوں رحمت فرمائے، قرآن کی اس نے خدمت کی اور ان کے میدے پہ وہ لات ماری کہ ابھی تک بھول نہیں سکے گا اس کو. اور ایک بات کہتا ہوں، ان کے کشکول میں جتنی گالیاں ہیں دے دیں، جب تک قرآن کی عظمت اس دنیا میں زندہ رہے گی صلاۃ القرآن غلام اللہ خان کا نام بھی زندہ رہے گا. اللہ نے ہمیں وہ ظرف نہیں دیا، ورنہ ابھی میں اپنے کسی مبلغ کو کھڑا کر دوں. مولانا غلام مصطفیٰ رحمانی صاحب بیٹھے، ان سے کہوں چلو میں نہیں چاہتا آپ اس سے کھڑے جاؤ اور کہیں ان کا فلاں اور فلاں اور فلاں، ان کی شکل یہ ہو گئی تھی اور ان کی شکل یہ ہو گئی تھی، یہ کہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے فلاں صاحب جو ہیں وہ اس شکل میں نظر آ رہے. کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. بازاری انداز میں گالیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ذوق نہیں ہے. ہم اس قائد کے غلام اور رضاکار ہیں جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے. ہم اس قائد کے رضاکار ہیں. شیخ القرآن کو خدا نے وہ عزت عطا فرمائی. راولپنڈی لیاقت باغ میں میں جنازے میں خود شریک تھا. میں نے صدر مملکت کو روتا ہوا دیکھا. جنرل محمد جہاں حق ہو رہا، کابینہ کے وزیر رو رہے تھے. خدا کی قسم میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کچھ ہو جائے، مولانا مرحوم سے کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اس کے جذبہ حق پرستی پر کسی کو شروع نہیں. وہ بتخانے میں اللہ اکبر کی صدا تھا. میرا عزیز دوستو، قراء یہاں ملیں گے، معلمین یہاں ملیں گے، مدرسین یہاں ملیں گے، مجاہدین یہاں ملیں گے، مصنفین یہاں ملیں گے، مبلغین یہاں ملیں گے. حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف. یہاں آپ کا محمد یوسف بنوری خدا کی کروڑی رحمتیں، وکیل ہے پاکستان مفتی محمد شفیع نبر اللہ مرکز. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں بھی دعائے خلیل کے صحیح معنوں میں آثار نقوش ہیں. جو الحمدللہ تعالی وہ علماء کہ جنہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سچے وارث اور سچے رضاکار اگر ہیں تو وہ یہی علماء حق ہیں. الحمدللہ انہوں نے نہ اذان میں ملاوٹ کی ہے، نہ کلمے ملاوٹ کی ہے، نہ درود سلام میں ملاوٹ کی ہے. ان کا دین وہی ہے جو حرمین شریفین سے ملتا ہے. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم دين الاسلام وجعلنا هداة مهتدين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم عليه.